नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दिल खून के आंसू रो रहा है और आज पूरी कौम गम में डूबी हुई है कि इस मुल्क की शाहराहों पर, गलियों में, कूचों में नामूस रसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाज हो रहे हैं और एहतजाज करने वाले और उनको रोकने वाले कोई दूसरे नहीं हैं। दोनों ही मुल्क पाकिस्तान की अवाम हैं। अगर महकमा पुलिस के मुलाजिम हैं तो वो भी पाकिस्तानी हैं और जो एहतजाज के लिए निकले हैं वो भी पाकिस्तानी हैं और मुसलमान हैं और इश्क़ रसालत से सरशार हैं। नाजरीन, वैसे तो इमरान खान की हुकूमत ने, PTI की हुकूमत ने कोई इस कदर गरां कदर कारहाय नुमायां सरअंजाम नहीं दिए और किसी भी फील्ड में कोई खातर खा नताइज बरामद नहीं किए। लेकिन अफसोस ये है कि आज मुल्क का बच्चा बच्चा दस्तो गिरेबां है। अगर हुकूमती वज़रा ने तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के ओहदेदारान से कोई मामलात तय किए थे और वादे वईद किए थे, फ्रांस के सफ़ीर को निकालने के हवाले से कोई वादा किया था, तो फिर अब भी हुकूमत को चाहिए था कि वो तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के कायदीन से मुज़ाकरात करते। तो फिर डेडलाइन तो अभी 20 अप्रैल को थी, तो ये 12 अप्रैल को ही अल्लामा साद खादम रिजवी को गिरफ़्तार करके मुल्क के तूलो अर्ज़ में एहतजाज की आग क्यों लगा दी गई? इसके पीछे कौन सी साजिश है, कौन से अवामिल हैं, ये इमरान खान को सोचना होगा कि एक तरफ हुकूमत दस्तो गिरेबां अपोजिशन से है और दूसरी तरफ एक इंतहाई हसास मौजू पर, हसास मसले पर मुल्क को अनारकी की तरफ धकेल दिया गया है। कहीं हुजूम वाले, एहतजाज वाले पुलिस और अदारों के मुलाजमीन को पकड़कर उन पर तशद्दुद कर रहे हैं और ज़बरदस्ती नारे लगवाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस मुलाजमीन भी एहतजाज करने वालों में से चंद लोगों को जहाँ जिसको जो मिलता है उसको पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और बहुत सारे लोग शहीद हो चुके हैं। ये शोहदा किस मुल्क के रहायशी हैं? ये जिन गाड़ियों में और तनसीबात को आग लगा दी गई है वो किस मुल्क व कौम का असासा थीं? ये सब पाकिस्तान का असासा थी। और फ़ज़ा इस कदर मुक़द्दर कर दी गई है कि घरों में बैठे लोग खौफज़दा हैं कि खुदारा हम किस तरफ जा रहे हैं। इमरान खान के पास दाना और बुर्दबार मुशीरान की कमी है। जिस लहजे और जिस अंदाज में मुशीरान और वज़रा आकर मीडिया पर गुफ्तगू करते हैं उससे ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये लोग किस कदर अक्लमंद हैं। इस कदर सियासत में किसी दूसरे को नापसंद करने की सोच इससे पहले नहीं देखी गई। जिस कदर इंतहा पसंदी अब हमारी सियासी सोच में भी है, ये इससे पहले कभी नहीं देखी गई। ये किसने ठीक करना है? अगर मुज़ाकरात कर लिए जाते तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के कायदीन से तो ये नौबत ना आती। उनका जुर्म क्या है
کہ وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس کے پہرے دار ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں، اس سے پہلے جب مولانا خادم حسین رضوی صاحب اللہ کو پیارے ہوئے تو کس قدر یہ قوم بلا تفریق کسی فرقے کے، مسلک کے، ان کے جنازہ میں امڑ آئی، اور ملک کی شاہرات نے وہ منظر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا جو علامہ خادم حسین رضوی کی رحلت کے وقت مناظر دیکھنے میں آئے۔ حکومت اس ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہی ہے، نہ تو حکومت اپوزیشن کی کسی جماعت سے مذاکرات کرنے کے موڈ میں ہے، اور اب تو یہ ہے کہ حکومتی دیرینہ ساتھی جو ہیں وہ بھی نالاں ہیں اور حکومتی ناؤ سے چھلانگیں لگا رہے ہیں۔ میری صرف اتنا التماس ہے پاکستانی قوم سے، خدا را صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو آپ کی شان میں کمی لے آئے، اور حکومت کو سوچنا ہوگا کہ یہ مادر وطن جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آئی، پوری دنیا میں یہ پہلا ملک ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا۔ یہاں پر ہر پیدا ہونے والا بچہ عشق رسول میں ڈوبا ہوا ہے، اور آج تو ایک عیسائی نوجوان نے اس احتجاج میں شامل احتجاج کرنے والوں کے ساتھ مل کر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے عشق میں مبتلا ہو کر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا ہے، اور اپنا نام بھی خادم حسین رضوی رکھا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ یہ چل رہی ہیں، اور سوشل میڈیا پر جو خبریں آ رہی ہیں جس قدر ہمارے اداروں کے نوجوانوں پر تشدد ہو رہا ہے، وہ شہادت ان کو اپنوں ہی کے ہاتھوں ناکردہ جرم کے طفیل مل رہی ہے، اور علماء کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ وقتی طور پر اگر فرانس کے ساتھ حکومت مذاکرات کر کے ان کے سفیر کو واپس بھیج بھی دیتی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، اپنا ملک تو بچتا۔ پھر بعد میں قائل کیا جا سکتا ہے کہ کیا دنیا کے دیگر ممالک نے فرانس کے سفراء کو اپنے ممالک سے نکالا ہے؟ اگر نہیں نکالا ہے تو پھر ذہنی طور پہ تیار کیا جاتا ہے قوم کو کہ پاکستان کی بین الاقوامی سطح پر مجبوری ہے، اور اگر ہم کسی کے سفیر کو نکالیں گے تو پاکستان کا بین الاقوامی سطح پر سفارتی چہرہ مسخ ہوگا۔ یہ تو اور بات تھی، یہ کیا ضرورت تھی کہ 8 دن پہلے سے ملک میں آگ لگا دی گئی، اور آج کاروبار بند ہیں، گاڑیاں جل رہی ہیں، ٹائر جلائے جا رہے ہیں، تنصیبات کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ یہ ملک پاکستان کی تنصیبات ہیں۔ خدا را حکومت کے نشے میں ڈوبے حکمرانوں، اپنے اس ملک کی طرف دیکھو۔ اگر اللہ نے تمہیں اس ملک کا تخت بخشا ہے تو تمہاری اپوزیشن بھی اس ملک کے ہی رہائشی ہیں، اور یہ عشق رسالت کے پروانے یہ کسی سے کچھ نہیں لیتے، یہ تو آقا کی رسالت میں غرق لوگ ہیں۔ تو ان پر لاٹھی چارج، شیلنگ اور گولیاں برسانا، یہ تو کفار نہیں برسا رہے، اور تم مسلمانوں سے مسلمانوں کو قتل کروا رہے ہو۔ تو بروز حشر تمہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ جواب دینا ہوگا۔ اپوزیشن کے ساتھ بھی پیار سے بات کیجئے، دیگر جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم کو اکٹھا کیجئے، اور گول میز کانفرنس بلا کر کنسنسس پیدا کیجئے، تشدد مت کیجئے، اور حاکم اور پھر ظالم حاکم کا ایک روپ مت سامنے لے کر آئیے، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ اس ملک کو بنانے والوں نے تو پہلے لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، پہلے ہی شہادتوں کے جام نوش کیے ہیں،
پہلے ہی یہود و نصارہ اسلام کے دشمن ہیں، اس پاکستان کا تو دشمن ہندوستان ہی کافی ہے۔ تو خدا را آپ رحم کیجئے اور کنسنسس پیدا کیجئے تمام مذہبی جماعتوں میں، تمام اپوزیشن جماعتوں میں۔ اختلافات، نظریاتی اختلافات اپنی جگہ درست، لیکن ان اختلافات کو اس نہج پر مت لے کر جائیے کہ ملک میں ہر طرف معیشت تباہ ہو چکی ہو، ملک کی ذرائع تباہ ہو چکی ہو، اخلاقی انحطاط ہو، تو پھر آپ کو جواب دینا ہوگا اور آنے والے وقت میں پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل پھر اچھا نہیں ہوگا۔ السلام علیکم۔ لمبی ہوگی